ہے جہاں ہم بچپنا گزارے ہیں، ہم جہاں گوٹیاں کھیلے ہیں، جہاں اپنے باپ کے کندھے پر سوار ہو کر کے گھومے ہیں، اس ننھی سی جان جو چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو پکڑ کر کے ان گلیوں میں ان گوٹیوں کھیلنے والی سہیلیوں کے ساتھ گوٹی کھیلنے والی سہیلیوں کو چھوڑنے کا غم ہوتا ہے، ماں کو چھوڑنے کا غم ہوتا ہے، دادی کو چھوڑنے کا غم ہوتا ہے۔ یہ لڑکے پاس غم نہیں ہوتا کیونکہ وہ جائے گا فوراً آ جائے گا، لیکن لڑکی کہتی ہے کہ ہم جائیں گے تو اب نہیں آئیں گے، اب میرا گھر وہ ہوگا، یہ ساری چیزیں چھوٹ جائے گی۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج حافظ نسیم صاحب کو اگر نہال بھائی کہیں، تفسیر بابو کہیں، فریاد کہیں، عباس بھائی بولے یا عارف بولے یا اس چندہ کے سرزمین پر رہنے والا کوئی شخص بولے کہ حافظ نسیم صاحب آپ کو تفسیر کے چوکی اور اس کے بستر اور اس کے پلنگ پر نیند کیوں نہیں آ رہی ہے، تو میرا جواب یہی ہوگا کہ میری جگہ بدل گئی ہے، میرا بستر بدل گیا ہے، میرا تکیہ بدل گیا ہے، میرا سرہانہ بدل گیا ہے، یہ موسم بدل گیا ہے، فضائیں بدل گئی ہے، بہاریں بدل گئی ہے، پہچان بدل گئی ہے، مہک بدل گئی ہے۔ میرے دوستوں کیا ہے؟ میرے دوست اور بزرگوں، اب بتاؤ جو 18 سال تک زندگی جو جہاں کاٹی ہو، اب وہ دوسری جگہ گئی ہے تو اسے نیند بھی دیر سے آئے گی، اس کے سر میں درد بھی ہو سکتا ہے، اس کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، اسے کھانسی بھی ہو سکتی ہے، اسے سب کچھ ہو سکتا ہے جو ایک انسان کو ہو سکتا ہے میرے دوست اور بزرگوں، لیکن اس کو سر میں درد ہو تو بہانہ ہے، کھانسی ہو تو بہانہ ہے، فیور ہو تو بہانہ ہے، ان تمام چیزوں میں وہ کرے تو کیا کرے؟ میرے دوست اور بزرگوں، اپنی بیٹی ہو یا دوسرے کی بیٹی ہو، اس روئے زمین پر اگر کوئی مہمان کی حیثیت سب سے زیادہ رکھتا ہے تو ایک دلہن ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا میرے دوست اور بزرگوں، لیکن ہمارا رویہ اتنا غلط ہے۔ اچھا، حالانکہ یہاں فون کر کے بولو کہ یہ دین ہر درگتا، ہر دردشا، ہر قسم کا ظلم کر ہی لیتے ہیں، ہے نا بھائی؟ اچھا، لڑکی کے باپ پر کیا کیا ظلم نہیں کرتے ہیں، یہ دیکھیے ادھر یہ سارا فنکشن جو ہے باپ پر ظلم ہی ہو رہا، سمجھے؟ اب نہال میں زیادہ پیسہ والے ہیں تو زیادہ کچھ دے دیں، لیکن جو غریب بچی ہے، اس کی ماں جس کا باپ نہیں ہے، جو بیوہ عورت اپنی بیٹی کی شادی کر رہی ہے، اس کو اگر کوئی 2 لاکھ کا جہیز مانگ لے اور 1 لاکھ روپیہ نقدی مانگ لے تو اس کو دونوں کڈنی بیچ دینا پڑے گا، تو بھی پیسہ نہیں دے گا۔ کیا ظلم ہے! حضور کی بیٹی کی شادی علی سے ہوئی، علی کو پوچھا گیا، اے علی تجھے کیا چاہیے، اے علی تجھے کیا چاہیے، اے علی تجھے کیا چاہیے؟ کہا یا رسول اللہ، فاطمہ مل گئی، دونوں جہاں کی خوشی مل گئی، سبحان اللہ، فاطمہ مل گئی، دونوں جہاں کی خوشی مل گئی، کچھ نہیں چاہیے۔ کہا اے بیٹی تجھے کیا چاہیے، اے بیٹی تجھے کیا چاہیے، اے بیٹی تجھے کیا چاہیے؟ کہا حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے، مصلی پڑا ہے، میں چاہتی ہوں کہ مصلی نیا مل جائے تو نماز پڑھنے میں اور مزہ۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا میرے دوستوں بزرگوں، اور ہم لوگوں کا طریقہ کیا ہے؟ ہم یہ ان لوگوں کی مثال نہ دے کر ہم اپنی مثال دیں اور وقت کو زیادہ ہم نہ گلائیں۔ اس سے پہلے جو ہم اور آپ کرتے ہیں، ابھی وہاں سے بارات آئے گی تو پتہ نہیں اس کے یہاں انتظام کرے گا کہ نہیں، لیکن بعض جگہوں پر شہر ٹاؤن وغیرہ میں ہوتا کیا ہے، مرغ مسلم کا انتظام ہوتا ہے، رسی پتلی والی رسی سے باندھا رہے ہوتا ہے، زبردست انداز میں، اس میں انڈا بھی رہتا ہے۔ مرغ مسلم دیکھیں، 2 کلو کا مرغا ہو یا 5 کلو کا مرغا ہو، ایک ہی پیس رہتا ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ دولہا کے لیے انتظام ہوتا ہے، رسی سے باندھا ہوا ہوتا ہے، اور رسی کھولے گا جو آ کر کے اس کو دینا پڑے گا 501 روپیہ، یہ ہوتا ہے رسی۔
اور اس کے بعد کھلے گا، اس سے انڈا بھی نکلے گا. کھانے والا دو ہی شخص ہوتا ہے، ایک دولہا کھائے گا اور ایک دولہے کا دولہا کھائے گا. ایک نوشہ کھائے گا، ایک نوشے کا نوشہ کھائے گا، اور کوئی تیسرا نہیں کھائے گا. اور اگر تیسرا کوئی کھا سکتا ہے تو جو اس کے ساتھ میں سگریٹ پینے والا ہوگا وہی کھائے گا. جو آدھی سگریٹ پیتا تھا اس کی زندگی میں، وہی آدھا مرغ مسلم کھائے گا. اس قسم کا چلتا ہے. ایک ذہن دے رہا ہوں کہ پوری روئے زمین پر مرغ مسلم انتظام ہوتا ہے. باورچیوں سے پوچھ لو، دنیا کے تاریخ لکھنے والوں سے پوچھ لو کہ مرغ مسلم انتظام کرنے والے کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہر ایک کا قلم اٹھے گا، ہر ایک کی زبان کھلے گی، ہر ایک تاریخ لکھنے والے یہی کہیں گے کہ مرغ مسلم جو بنتا ہے، تیار ہوتا ہے، تو صرف اور صرف دولہے کے لیے ہوتا ہے، دلہن کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا. ارے میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ دلہا کے لیے انتظام ہو نہ ہو، دلہن کے لیے ضرور ہونا ہوتی ہے. ایک عورت دوسری عورت سے شادی نہیں کر سکتی، ایک مرد دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتا. پتہ چلا نکاح کے لیے عورت اور مرد کا ہونا ضروری ہے. تو اس طرح سے سمجھ لو کہ پیجامہ کرتے کا جوڑا ہوتا ہے، شرٹ اور جینس کا جوڑا ہوتا ہے، شرٹ اور فل پینٹ کا جوڑا ہوتا ہے. صرف پاجامہ پہنو تو جسم کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، صرف پینٹ پہنو تو جسم کی خوبصورتی چلی جاتی ہے. اسی طریقے سے شادی میں اگر میاں بیوی ایک عورت مرد میں شادی ہو جائے اور بعد ہو اگر صرف شوہر کی عزت ہو تو اس جوڑی کی خوبصورت دونوں کی عزت ہو. اگر ایک طرف عزت ہوگی تو یاد رکھو، ہل جوتنے والا کسان سے پوچھو، جب ایک بیل تیز چلتا ہے تو اس کوڑھی بیل کو بہت مار پڑتی ہے. تو یاد رکھو، جب آج دولہے کی عزت بڑھا دو گے اور دلہن کو ترجیح نہیں دو گے تو کل میدان محشر قائم ہوگا، فرشتے کی جماعت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال ہوگا. فرشتے پوچھیں گے، اے فرشتے، اے میرے اللہ کے بندے بتاؤ، دولہے کی عزت کی تھی؟ بولے گے ہاں. کہا دلہن کی بھی عزت کی تھی؟ بولے گے نا. کہا کیوں؟ نکاح میں دونوں کا ہونا ضروری نہیں تھا. کہا تھا، لیکن یہ رسم ہم لوگ چلا دیے تھے. دلہن کی عزت ہی ادھر نہیں ہوتی تھی، لڑکی کی عزت کوئی نہیں کرتا تھا. کہا ایسی بات ہے؟ کہا سنو سنو، اس سے پہلے چلے جاؤ. کہا اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ کہا اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ 1400 برس پہلے، اس سے پہلے جب حضور نہیں آئے تھے، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ کہا تاریخ ہم نے پڑھی تھی کہ اس سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. تو کہا بس اتنا ہی؟ تو اس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اس محبوب نے کیا کہا تھا؟ مدنی سرکار نے کیا کہا تھا؟ کہا تو یہ تھا کہ جو بیٹی کی عزت کرے گا وہ میری عزت کرے گا، جو بیٹیوں کی مرتبہ کو بڑھائے گا وہ میرے مرتبہ کو بڑھائے گا، جو بیٹیوں کے قریب جائے گا، بیٹیوں کو قریب بلائے گا وہی میرا ہے، جو بیٹیوں کو زندہ جلائے گا یا دفن کرے گا وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہو سکتا. تو یہ سنا تھا؟ بولا ہاں سنا تھا. تو بیٹیوں سے اتنی نفرت کیوں، اتنی نفرت کیوں؟ تو جواب کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ کے رسول نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا تو تم بھی رحمت سمجھو، رحمت سمجھو گے، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے اور اللہ بھی راضی ہوگا.